Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آج آپ کو ایک متفقن علیہ روایت سناتا ہوں. متفقن علیہ روایت وہ ہوتی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا تو اسے متفقن علیہ کہتے ہیں, کہ جس پر دونوں شیخ جو ہیں انہوں نے اتفاق کیا اور اپنی اپنی کتابوں میں سے داخل بھی کیا. بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شرائط پر تو اترتی ہیں پر دونوں نے اس کو اپنی اپنی کتاب میں داخل نہیں کیا ہوتا, وہ بھی درجہ صحیح کی روایات کی ایک کیٹیگری ہے. تو یہ روایت اس بات سے بھی تعلق رکھتی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا مشرکین سے تحفہ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں. ایک تو اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہمارے سامنے آئے گا اس روایت میں. اسے امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیث نمبر 2618 کے تحت بھی روایت کیا ہے, اور اسی طرح 2216 کے تحت بھی روایت کیا ہے, اور اسے امام مسلم نے بھی حدیث نمبر 5247 کے تحت روایت کیا ہے. اس روایت کے راوی جو ہیں وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم 130 لوگ تھے, 130 پیپل, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. تو آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کسی کے پاس کچھ کھانا ہے؟ تو اس وقت ایک آدمی کے پاس ایک صاع یا اس کی مثل آٹا تھا. ایک صاع کہہ لیں, آپ سمجھ لیں 3 سے 4 کلو کے درمیان آٹے کو کہتے ہیں. بہرحال پھر اس نے آٹے کو گوندا. پھر ایک بڑا لمبا چوڑا قوی ہیکل مشرک یہ بکریوں کو ہانکتا ہوا آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ بکریاں بطور بیع یا بطور عطیہ ہیں, یا فرمایا کہ بطور ہبہ ہیں, یعنی کہ تم توفتاً دیتے ہو یا پھر ہم تم سے خرید کریں؟ تو اس نے کہا کہ یہ خرید کے لیے تو ہیں, توفتاً نہیں دیتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایک بکری خرید لی, پھر اس کو ذبح فرمایا یا ذبح کیا گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو پکایا جائے. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ان 130 آدمیوں میں سے ہر شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک بکری کی کلیجی میں سے کاٹ کاٹ کر ایک ٹکڑا دیا. اگر وہ شخص حاضر تھا تو اس کو کلیجی کا ایک ٹکڑا دے دیا, اور اگر وہ شخص غائب تھا تو اس کے لیے اس ٹکڑے کو رکھ لیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سالن کو جو فرمایا نا کہ باقی گوشت جو پکاؤ, تو گوشت کو پکایا گیا تو اس سالن کو پھر 2 پیالوں میں ڈالا. اور صحیح مسلم کے جو الفاظ آتے ہیں اس میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جو گوشت تھا اس کو جب تیار کیا گیا اس کے بعد آپ نے اس کی کلیجی بھوننے کا حکم دیا. اور حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ بخدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 130 آدمیوں میں سے ہر شخص کو اس کلیجی سے ایک حصہ دیا. جو شخص موجود تھا اس کو حصہ دے دیا, اور جو موجود نہ تھا اس کا حصہ رکھ دیا. پھر آپ نے وہ گوشت 2 پیالوں میں ڈالا اور ہم سب نے اس میں سے کھایا اور سیر ہو گئے. ان پیالوں میں کھانا پھر بھی بچ گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کبھی سنا ہے ایک بکری کی ایک کلیجی 130 بندہ کھا جائے ہیں, اور پھر اس میں سے بچا کے بھی رکھا جائے, اور پھر ایک بکری 130 لوگ پیٹ بھر کے کھائیں اور پھر بچ بھی جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو بچ گیا میں نے اس کو اونٹ پر رکھ لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب محدثین کرام جو ہیں اس روایت سے بعض مسئلوں کا استنباط کرتے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. علامہ بدر الدین محمد بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 855 ہجری کے, وہ اس حدیث مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرک سے ایک بکری خریدی. اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین سے خرید و فروخت کرنا جائز. اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ علامہ خطابی شافعی جو متوفی ہیں 388 ہجری کے, انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشرک سے جو پوچھا کہ یہ بکریاں بطور ہبہ ہیں, تحفہ ہیں, اس قول میں یہ دلیل ہے کہ اگر مشرک کوئی چیز ہبہ کر دے تو اس کا تحفہ قبول کرنا جائز ہے. اچھا, اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب حضرت عیاض بن حماد نے اپنے زمانہ شرک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کیا, اس وقت آپ اسلام نہیں لائے تھے عیاض بن حماد رضی اللہ عنہ, تو آپ نے فرمایا
فرمایا مشرکین کے عطیات کو قبول نہیں کرتے، اور یہ روایت سنن نبی داؤد میں بھی آتی ہے، سنن ترمذی میں آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، تو اس کا جواب علماء نے، محدثین نے، شارحین حدیث نے یہ دیا ہے کہ آپ کا یہ ارشاد منسوخ ہوا، کیونکہ پھر آپ نے بعد میں متعدد مشرکین کا ہدیہ قبول فرمایا۔ مصر کے بادشاہ المقوقس نے آپ کو حضرت ماریہ قبطیہ ہدیے کے طور پر دی۔ تو صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، متفق علیہ روایت موجود ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو صرف حدیث پڑھتے ہیں اور حدیث کی شرح نہیں پڑھتے، پھر انہیں ٹھوکر لگتی ہے۔ وہ ایک حدیث کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ حضور نے ہدیہ لیا، ایک حدیث کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ مشرکین کو ہدیہ نہیں منع کر دیا، تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو انجینئر مرزا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو نہ آگا پتہ ہوتا ہے نہ پیچھا پتہ ہوتا ہے، نہ شارحین حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، بس اپنا دماغ لڑاتے ہیں، کہیں ایک حدیث پڑھ لی اور اچھلنا شروع کر دیا، تو پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث کے بیس پر سارا کیس بنا لیتے ہیں، نہ آگا پتہ ہوتا ہے، نہ پیچھا پتہ ہوتا ہے، نہ یہ پتہ ہوتا ہے یہ ناسخ ہے، منسوخ ہے، کوئی اور احادیث مبارکہ اس میں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں، اس پر کیا مسئلہ ہے۔ تو اور وہ لوگ جو حدیث کی کتابیں ڈائریکٹ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور شروحات حدیث نہیں پڑھتے، یا کسی محدث کے ہاں نہیں پڑھتے، یا اس طرح کی کوئی ایکسٹرا تعلیم نہیں لیتے کہ حدیث سمجھ میں آئے، انہیں بھی غلطیاں لگتی ہیں اور وہ بھی مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں دومت الجندل کے بادشاہ عقیدر نے بھی آپ کو ایک خچر ہدیہ کیا تھا، مسند امام احمد کی روایت ہے۔ تو دیکھو اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، آپ تو اسلام بعد میں لے کے آئے نا، تو آپ اس حدیث کے راوی ہیں، یعنی یہ بعد کے دور کی بات۔ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علامہ خطابی کی تقریر پر ان کو کچھ اعتراضات ہیں، جیسے کہ علامہ خطابی نے ایک بات یوں لکھی کہ بھئی اہل کتاب کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے، کیونکہ المقوقس اور عقیدر جو ہے وہ عیسائی تھے۔ تو علامہ خطابی کو جواب دیتے ہوئے علامہ عینی لکھتے ہیں کہ جو مشرکین اور اہل کتاب کے ہدیوں میں یہ کیا فرق ہے کہ اول الذکر کا ہدیہ تو قبول کرنا جائز نہیں اور ثانی الذکر کا قبول ہے، یعنی بھی پہلے تو حضور نے نہیں لیا نا، لیکن بعد میں وہ جو چرواہا تھا وہ بھی مسلمان تو نہیں تھا اور وہ اہل کتاب میں سے بھی نہیں تھا، وہ مشرکین میں سے تھا، لیکن حضور نے اس سے جب پوچھا کہ بطور ہدیہ دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہدیہ قبول کرنا جائز ہے، تو اس لیے نہ حضور نے کہا۔ اچھا، پھر ایک اور اس میں دلیل بعض علماء پیش کرتے ہیں، جسے علامہ عینی نے بھی جمع فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہم مشرکین کے عطاؤں کو قبول نہیں کرتے، تو اس سے مراد عام بازاری مشرکین ہے، اور عقیدر جو ہے وہ دومت الجندل کا بادشاہ ہے اور مقوقس مصر کا بادشاہ ہے، اور یہ دونوں بادشاہ ہونے کی وجہ سے اس عموم سے مستثنی ہے کہ بادشاہوں کے ہدایہ جو ہے آپ نے مسترد نہیں کیے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں علامہ عینی کہ آپ جن مشرکین کا ہدیہ قبول فرماتے تھے، آپ ان کو جواباً ہدیہ پیش کرتے تھے۔ اب آپ نے اس بکریوں والے مشرک سے جو فرمایا تھا کہ یہ بکریاں بطور بیع ہیں یا بطور ہدیہ، یعنی بطور تجارت ہیں یا بطور تحفہ، تو آپ کا اس کو یہ کہنا اس کو مانوس کرنے کے لیے تھا، کیونکہ اگر وہ آپ کو ہدیتاً یہ دیتا تو حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اس سے زیادہ اسے عطیہ عطا فرماتے، اور آپ نے عیاض بن حماد کا جو ہدیہ رد فرمایا تھا تو اس کی وجہ یہ کہ وہ آپ کو آپ کی بعثت سے پہلے پہچانتے تھے، اور جب آپ مبعوث ہوئے تو اس نے آپ کو ہدیہ پیش کیا، سو آپ نے اس کا ہدیہ رد کر دیا۔ اسی طرح ذل جوشن نے آپ کو گھوڑا ہدیہ کیا تھا جس کو آپ نے رد کر دیا۔ اسی طرح آپ نے ملاعب السنہ کا ہدیہ بھی رد کر دیا تھا، کیونکہ یہ تمام لوگ جو ہے یہ بادشاہ نہیں تھے، عام لوگ تھے، اور ایلا کے بادشاہ نے آپ کو خچر بھیجا تھا اور الجزائی نے آپ کو پوستین ہدیہ کی تھی۔ اچھا، اسی طرح ابو سفیان بن حرب جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، تو حضرت ابو سفیان نبی نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ وہ مدت تھی جس میں مسلمانان مدینہ اور مشرکین مکہ کے درمیان جو صلح حدیبیہ طے پائی تھی، اسی دوران میں انہوں نے حضرت ابو سفیان نے جو ہدیہ بھیجا تھا وہ حضور نے قبول فرمایا تھا، حالانکہ ابو سفیان اس وقت جو ہے وہ مشرک تھے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المقوقس کا ہدیہ اس لیے قبول فرمایا تھا کہ اس نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کی تکریم کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا تھا، اور اس نے آپ کو اپنے اسلام لانے سے مایوس نہیں کیا تھا۔ اور عقیدر کا ہدیہ اس لیے قبول فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خون کی حفاظت کی تھی اور اس سے جزیے پر صلح فرمائی تھی، کیونکہ وہ نصرانی تھا، اور آپ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ اور اسی
طرح جب ایلا کے بادشاہ نے آپ کو ہدیہ پیش کیا تو آپ نے اس کو چادر عطا فرمائی تھی. تو بہرحال ان تفصیلات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو شخص آپ کو ہدیہ پیش کرتا آپ اس کو بدلے میں ہدیہ عطا فرماتے تھے. تو یہ تمام تفصیلات عمدۃ القاری کی جلد نمبر 12 صفحہ 38 اور 39 پر موجود ہیں. تو اس بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس باب میں جو حدیث مذکور ہے، جو آپ نے اس بکریوں والے مشرک سے فرمایا تھا کہ یہ بکریاں بطور بیع ہیں یا ہبہ، تو یہ محض اس کو مانوس کرنے کے لیے فرمایا تھا، ورنہ آپ عام بازاری مشرکوں کا ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے سوائے معزز لوگوں اور بادشاہوں کے. تو بہرحال اس کے اندر جو محدثین کی رائے تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور آپ کے کچھ سوالات بھی اس ضمن میں کہ کیا مشرکوں سے ہم تحفہ قبول کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس ضمن میں بھی ہے کہ اگر وہ ہے نا کہ آپ کے لیول کے ہوں، برابری کے ہوں، تو آپ قبول کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے اندر یہی اپنا موقف رکھیں، اپنا طریقہ کار رکھیں کہ آپ ان کو پلٹ کر پھر ہدایہ دیں. اچھا ضروری نہیں ہوتا ان کے دینی تہوار پر دیں. بعض ہمارے ہاں لوگ یہ بھی کرتے ہیں نا، ان کے دینی تہوار پر، ان کی جو مذہبی، دینی بھی نہیں کہ مذہبی تہوار پر دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ انکریجمنٹ ہو جاتی ہے غیر. یاد رکھو کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ نے ان کو انکریج نہیں کرنا ان کے مذہب میں. اب ویسی دے دیں کسی اور موقع پر، دیٹس پرفیکٹلی اوکے. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.